یعنی وہ بیبیاں اور بچیاں انہوں دے دل و دماغ سے کی گزری ہوئے گی کہ خاندان بھی جی فلاں رائل فیملی ہے، جی رائل شاہی خاندان، اور کیا شاہی خاندان؟ میرے پیغمبر تو وجہ کے کوئی رائل فیملی ہو سکتی ہے، کوئی شاہی خاندان ہو سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہوں دسل انا انفسکم حسبا و نسبا و سہرا لیس فی آبائی من لدن آدم و صفا۔ حضور فرماتے ہوں دسل میں حسب و نسب خاندان دے اعتبار نال انا انفسکم ساری کائنات دے اندر سب تو زیادہ نفیس، سب تو زیادہ پاکیزہ، سب تو زیادہ بلند و بالا اگر کسی نے کوئی فیملی ویکھنی ہوئے، کوئی خاندان ویکھنا ہوئے، کوئی قبیلہ ویکھنا ہوئے، محمد دا قبیلہ ویکھ لو، پیغمبر دی فیملی ویکھ لو، پیغمبر دا خاندان ویکھ لو، یہ سب تو آلہ بھی ہے، سب تو بالا بھی ہے، اور سب تو شان والا بھی ہے۔ یعنی وہ بچیاں کیا انہاں دے خواب، کیا انہاں دے ذہن، یعنی پھر اس مظلوم قافلے نو ہن کوفے تو دمشق دی طرف لے کے جا رہے، دمشق یزید اور دارالحکومت جو ساڈا دارالحکومت اسلام آباد ہے، دمشق لے کے گیا تاکہ اس کے سامنے حضرت حسین ابن علی دے سر مبارک شہیدہ دے سر وہ پیش کر دیتے جان کہ سر دیکھو ہم نے بڑا کمال کیا ہے، دیکھو جتنے آپ کے مخالف تھے دشمن ہم نے سب کو شہید کر دیا، اور یعنی بڑے نمبر بڑھان واسطے وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنا پروٹوکول سانو ملے گا، پتہ نہیں کی کچھ ملے گا، یہ نہیں پتا کہ کائنات دی ذلت اور رسوائی ہمیشہ ہمیشہ انہوں کا مقدر بنا دیتا جائے گا۔ انہیں یزید کے دربار کے اندر قافلہ لے کے جا رہے اور رستے کے جڑے حالات و واقعات نے بڑے پریشان کو، بہت زیادہ پریشان، اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ کے رستے کے اندر کوئی جتنی تکلیف اٹھائے گا اللہ کے رستے کے اندر کل قیامت والا دن ہوئے گا تو میرا رب اتنا ہی انہوں نے بلند مقام عطا فرمائے گا اللہ کے رستے کے اندر۔ یعنی جس خاندان نے گھر دے 18 افراد اللہ کے رستے کے اندر قربان کر دیتے اور پھر کربلا سے دکھ اٹھائے، کربلا تو کوفہ تک اور کوفہ کے اندر ابن زیاد کا دربار، کوفہ کی گلیاں در و دیوار اور بازار، اور پھر کوفے تو اے مظلومہ دا قافلہ، پاکاں دا قافلہ، محمد کے گھرانے دا قافلہ، یہ ہوں یزید کے دربار کے اندر جا رہے ہیں۔ اور ایک گھرانہ کیڑا ہے، ایک حدیث کے اندر آتا حضور فرماتے کل قیامت کا دن ہوئے گا، ہر آدمی نے پل صراط تو گزرنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک کوئی ایسا فرد نہیں، خواہ وہ نبی ہو، رسول ہو، صحابی ہو، غوث، کتب، ابدال، کسے باشد، جو بھی انسان جنات جو دنیا میں آئے ہیں ہر کسی کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، اور پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز باریک، بال سے زیادہ، فرمایا کہ جب گزریں گے اللہ اکبر سب سے پہلے پیغمبر کا گزر ہوگا، پیغمبر کے گھرانے کا گزر ہوگا، اور جب میرے پیغمبر کے گھرانے کو حکم ہوگا چلیے روزانہ پل صراط سے گزر کر جنت کے ماحول میں چلے جائیں، جب میرے پیغمبر کا گھرانہ پل صراط پر اس پل صراط کو عبور کرنے کے لیے آئے گا، آواز لگے گی پروردگار عالم کی طرف سے، حضرات انبیاء کرام جو بالکل پل صراط کے قریب کھڑے ہوں گے، کیونکہ پیغمبر کے گھرانے کے بعد پھر نبیوں نے وہاں سے گزرنا ہے۔ جب انبیاء وہاں موجود ہوں گے، پیغمبر کا گھرانہ آئے گا تو اللہ فرمائیں گے انبیاء کرام اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، محمد کے گھرانے کا گزر ہونے والا ہے۔ وہ عظیم گھرانہ پیغمبر کا، اس پیغمبر کی یہ پاکیزہ عفت ماں بیٹیاں، اور پھر سیدہ زینب حضرت حسین ابن علی کی ہمسینہ، حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی، اور اس کی سرکردگی میں یہ بیٹیاں
یہ مظلوموں کا قافلہ اب جا رہا ہے کوفہ سے دمشق کی طرف، اور جب یہ یزید کے دربار میں مظلوموں کا قافلہ پہنچ جاتا ہے، جب یزید نے یہ منظر دیکھا، بظاہر اس نے پریشانی کا اظہار کیا، میں تو نہیں یہ چاہتا تھا یہ ہو جائے وہ، لیکن وہاں ہو گیا، اب کیا کروں میں، یہ وہ، اس نے بڑا ادھر ادھر کی جناب باتیں شروع، یعنی مظلوم بننے کے لیے، جیسے کہ اکثر ظالم ہوتے ہیں نا، ظالم بعض دفعہ قتل بھی خود کرتے ہیں اور تفتیش کے اندر بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں نا، بڑے آنسو بہاتے، وہ جی صاحب وہ آدمی سمجھتے کہ ایک دو بات کے تھے دکھی کوئی بڑا سامنے سے، یعنی حالانکہ وہ خود قاتل ہے، اور کہتے ہیں چالاکیاں تو دیکھو، مجھے قتل کر کے خود غیروں سے پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہوا، یہ کیوں ایسی دیت ہے؟ یعنی اگر یزید کی شان نہ ہوتی، یزید کا کردار نہ ہوتا، ابن زیاد کی ایسی تھی، اس کی اوقات کیا تھی، میرے حسین پہ ہاتھ ڈالتا، اگر اس نے ہاتھ ڈالا ہے میرے امام پر، اس ہاتھ ڈالا ہے پیغمبر کے گھرانے پر، اس کی پوری آشیرواد یزید کی اسے حاصل تھی، اور جب یہ مظلوموں کا قافلہ ادھر پہنچتا ہے، اس نے بھی بظاہر ٹسلے بہانے شروع کر دیے، لیکن اندر سے بڑا خوش کہ میرا مخالف وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا ہے۔ تو بہرحال وہاں پھر یزید کے گھرانے سے رونے دھونے کی بھی بڑی آوازیں آئیں، اور پھر سیدہ زینب نے پوچھا عورتوں سے، جو دمشق کی عورتیں تھیں، کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ امام عالی مقام جو شہید ہوئے ہیں، آپ کا گھرانہ جو شہید ہوا ہے، اور شہادت کی وجہ سے یہ یزید کے گھرانے کی عورتیں رو رہی ہیں۔ اور پھر سیدہ نے وہاں کچھ تقریر کی، فرمایا ان سے بڑھ کر ظالم، ان سے بڑھ کر بدماش، یہ کائنات کے سب سے بڑے ظالم ہمیں قتل بھی خود کرتے ہیں، آنسو بھی خود بہاتے ہیں، اگر تم سمجھتے ہو ہمیں کسی اور کا قتل کیا ہے، اور یزید بتا ہمارا قاتل کون ہے؟ ایجنسیاں تیری، ادارے تیرے، سیکورٹی فورس تیرے ہاتھ میں، فورس تیرے ہاتھ میں، اقتدار تیرے پاس ہے، کرسی تیرے پاس ہے، منصب تیرے پاس ہے، اگر تم ہمارے قاتل نہیں ہمیں بتاؤ، ہم نے مدینے جانا ہے، گنبد خضرا کے مکین کے پاس جانا ہے، نانا کے پاس جا کر بتائیں گے، مجھے بتاؤ اگر تم قاتل نہیں ہو تو ہمارا قاتل کون ہے؟ سارے پلے پاؤ نا، کون قاتل ہے؟ ہم جائیں گے مدینے، بتائیں گے ہمارے ساتھ کس نے کیا سلوک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑے تاریخ نے خوفناک وہ مناظر لکھے ہیں، یقین جانے بڑے پریشان کو، بہت۔ وہاں پر چند دن قیام ہوتا ہے، اور جب یہ خاندان وہاں پہنچتا ہے تو ایک بدبخت یہ بعض لوگ یہ بادشاہ ادھر یا بڑے لوگ ادھر انہوں نے محفل کوئی ایویں دے خوش آمدید چاپڑوسی بھی ادھر وقت تو زیادہ ضرورت تو زیادہ ہی اپنے نمبر بڑھا ہوا ہو، کیا بات ہے جی حضرت صاحب تاڑی دے گالی بڑی بڑے عظیم آدمی ہو تو فلاد پر بڑے خوش آمد دے امام۔ وہ ایک آدمی نے جا اٹھیا کہہ لگا سر کیا بات ہے یزید صاحب آپ کی ہے، آپ کا اقتدار، آپ کی کرسی، یہ وہ فلا، آپ کو اللہ نے بڑی شان بخشی ہے، بڑی شان، آپ ہمیشہ زندہ سلامت رہیں گے۔ دیکھو یہ امام کا سر پڑا ہوا ہے، آپ کا دشمن تھا، مخالف تھا، اس کا انجام کیا ہوا، یہ بڑا، بس امام ختم، اب کوئی حسین کا تذکرہ نہیں کرے گا، اب ہمیشہ یزید کا تذکرہ ہوگا۔ جو بڑا جناب ریاض بڑا خوش کہ میری تعریف دے اندر زمین و آسمان میں گلابے ملا رہے، بڑا خوش اندر اندر۔
اور پھر ایک بدبخت نے حضرت امام زین العابدین سے کہا کہ دیکھو اصل تو یزید ہے، تم بھی اقتدار والوں کے ساتھ ہو جاتے تمہاری بھی وہ بات بن جاتی، یہ تم نے اپوزیشن میں رہ کر کیا کیا ہے؟ اقتدار کس کے پاس ہے؟ دیکھو آج عزت کس کے پاس؟ جب اس نے کہا عزت کس کے پاس، فرمایا یہ عزت ہے، یہ کوئی عزت نہیں، اصل عزت وہ خدا کی عزت ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل عزت یہ خدا کی عزت ہے، یا خدا کے مصطفیٰ کی عزت ہے، اور مصطفیٰ کے بعد اہل ایمان کی عزت ہے۔ یہ ہے عزت، یہ اقتدار، یہ کرسی، یہ منصب، یہ کوئی عزت ہے؟ یہ تو 4 دنوں کی بات ہے، یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ یہ ذرا منصب سے گزر جائے لوگوں سے سلام نہیں لیتے، تھوکتا بھی نہیں کسی کی طرف۔ یہ جب تک کوئی اقتدار کی کرسی پہ ہے لوگ سلوٹ بھی مارتے ہیں، سلام بھی پیش کرتے ہیں، اب بڑا ذات و اکرام بھی ہوتا ہے، لیکن جو ہی اقتدار سے اترا تو کہاں اور میں کہاں؟ فرمایا یہ کوئی عزت ہے؟ اصل عزت حسین کی عزت ہے، حسین کے خاندان کی عزت ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اقتدار ہمارے پاس، جب حضرت زین العابدین خاموش ہو گئے، اب چند ہی لمحات گزرے تھے، مسجد سے اذان شروع ہو گئی۔ کیا شروع ہو گئی؟ اذان شروع ہو گئی۔ وہ جو بڑا تیز ترار بن کر یزید کی شان میں کلابیں بنا رہا تھا، یہ ہے وہ ہے، بڑا یہ معزز ہے، عزت والا ہے، یہ ہمیشہ اس کا نام رہے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ جب اذان شروع ہوئی حضرت زین العابدین اس آدمی کو پکڑائی، اپنے قریب کیا، فرمایا چپ کر کے میرے پاس بیٹھ جا۔ اذان شروع ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ آگے کیا ہے؟ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام زین العابدین نے اسے پکڑ کر ہلایا، جھنجھوڑا، اس نے کہا تو کہتے ہیں ہم اس کی عزت ہے، اس کے خاندان کی عزت ہے، اس کے اقتدار کی عزت ہے، اور مجھے بتا یہ علاقہ تمہارا ہے، مسجد تمہاری ہے، اس مسجد کے میناروں سے یزید کے نانے کا تذکرہ ہوا ہے یا محمد کا تذکرہ ہوا ہے، جو حسین کا بھی نانا ہے، میرا بھی نانا۔ کس کا تذکرہ ہوا ہے؟ مسجد تمہاری، مسجد تمہارا، علاقہ تمہارا، دارالحکومت دمشق تمہارا، اور تمہارے علاقے سے مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر تمہارے نانے کی عظمت کو بلند کیا ہے یا ہمارے نانا کی عظمت کو بلند کیا ہے؟